اس الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنی اسرائیل کی چھوٹی برائی کا تذکرہ اللہ پاک فرما رہا ہے کہ ان کے اندر برائیوں میں سے ایک برائی یہ تھی، اس کا تذکرہ ہے۔ اور نمبر 2، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو گائے کا واقعہ ہے اس کا تذکرہ ہے، اور اس صورت کا نام جو بقرہ ہے وہ اسی قصے کی وجہ سے اس کو کہتے ہیں تسمیۃ الکل بسم جز۔ ایک جز کا نام دے کر پوری صورت کا نام رکھنا، اس کو تسمیۃ الکل بسم جز کہتے ہیں۔ ابھی تک گائے کا قصہ نہیں، آج ہم گائے کا قصہ پڑھیں۔ آیت نمبر 67 68۔ وا کے معنی اور، اذ کے معنی جب، قال کے معنی کہا، موسیٰ علیہ السلام، اذ کے معنی جب، قال کہا موسیٰ علیہ السلام نے، ٹھیک کے معنی کے لیے، قومی قوم ہی اس کے۔ پورا ترجمہ کچھ اس طرح ہوگا، جب موسیٰ علیہ السلام نے اس کی قوم سے کہا، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، ان کے معنی بے شک، اللہ یأمر وہ حکم کرتا ہے، کم تمہیں۔ پورا ترجمہ ہوگا یقیناً اللہ تمہیں حکم کرتا ہے، ان اللہ یأمرکم، یقیناً اللہ تمہیں حکم کرتا ہے، ان اللہ یأمرکم، کہ تم گائے کو ذبح کرو۔ ان کے معنی کہ، تذبحو تم ذبح کرو، بقرتن گائے، ان تذبحو بقرتن کہ تم گائے ذبح کرو۔ قالو انہوں نے کہا، کیا تتخذ آپ پکڑ رہے ہمیں حضواً مذاق۔ پورا ترجمہ یہ ہوگا کہ انہوں نے جواباً کہا، قالو کیا آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، یا کہ آپ ہماری بات کو مذاق لے رہے ہیں۔ اتتخذونا ہزوا، موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں فرمایا، قال موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اس نے کہا، قال کا معنی اس نے کہا، لیکن مراد موسیٰ علیہ السلام، اس سے مراد علیہ السلام، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، ان کے معنی کہ ہو میں بن جاؤں، من الجاہلین، من کے معنی سے، الجاہلین کے معنی جاہل لوگوں میں سے، جاہلین کے معنی زیادتی کرنے والوں کے بھی آتے ہیں۔ قال اس نے کہا، اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، ان اکونا کہ میں ہو جاؤں، من الجاہلین جاہلوں میں سے۔ قالو انہوں نے کہا، اللہ نے حکم دیا گائے کو ذبح کرو، انہوں نے کہا، ادعو آپ دعا کرے، واحد کے لیے آتا ہے، امر حاضر ہے، لنا ہمارے لیے، اللہ کے لیے نہ ہم، لنا ہمارے لیے، ربک آپ کے رب سے۔ انہوں نے کہا آپ اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کرے، ادعو لنا ربک، یوں نہیں کہا ادعو لنا ربنا جیسے پہلے بھی گزرا، ربک آپ کا رب، جیسے آپ کا رب ہے ہمارا رب نہیں۔ یبین وہ بیان کرے، لنا ہمارے لیے، ما کس طرح ہی وہ گائے ہو، یعنی کس جنس کی وہ گائے ہو۔ ادعو لنا ربک آپ اپنے رب سے دعا کرے، وہ ہمارے لیے بیان کرے کہ وہ کس جنس کی گائے ہو۔ یبین لنا ما ہی، یبین لنا ما ہی، وہ بیان کرے ہمارے لیے کہ وہ کس رنگ کی ہو۔ قال اللہ نے فرمایا، قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا، قال موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، انہو بے شک وہ ہے، یعنی یقین اللہ کہتا ہے، انہو یقیناً وہ اللہ یقول وہ کہتا ہے، انہا بے شک وہ، بقراتن گائے، لا کے معنی نہیں، فارض کے معنی، فارض کے معنی بوڑھی، ادھیڑ عمر کی، وا کے معنی اور، لا کے معنی نہیں، بکرن کے معنی جوان۔ اوان درمیان، اوان درمیان، اوان دو معنی، جوان دونوں معنی، بین لا فارض ولا بکر، نہ بوڑھی نہ جوان، ان کے درمیان،
ان دونوں کے درمیان، آبان بین ذالک، درمیانی عمر والی، ان دونوں کے درمیان درمیانی عمر والی یعنی جوان۔ آگے حکم دیا جا رہا ہے پس تم کرو، ففعل آپ کر لے، ففعلو پس تم کرو، ما جو تو مرون تمہیں امر کیا جا رہا ہے، تمہیں حکم دیا جا رہا ہے، ففعلو پس تم کرو، ما جو تو مرون تمہیں حکم کیا جا رہا ہے۔ آگے پھر سوال، چلو ٹھیک ہے عمر تو بتا، اب ذرا کلر بھی بتا دو۔ ہو چکا اس کا بے شک اللہ یقیناً وہ گائے صفرا زرد رنگ کے، صفرا زرد رنگ کے، صفرا کے معنی زرد رنگ کے، بقرۃ گائے صفراء زرد رنگ کے، فاقعون گہرا، لونها اس کا کلر، تسر وہ خوش کرے، الناظرین دیکھنے والے کو۔ قالو انہوں نے کہا، ادعو لنا ربک، پھر دوبارہ آپ اپنے رب سے دعا مانگے، یبین لنا ما ہی، وہ ہمیں بیان کرے کہ وہ کس طرح ہو، یبین وہ بیان کرے، لنا ہمارے لیے، ماہیا ماں کے معنی کیا، یہ وہ گائے یعنی کس طرح وہ گائے ہو، ان البقرہ یقیناً گائے، تشابہ مشابہ ہو گئی، علینا ہم پر، وا کے معنی اور، انا کے معنی بے شک ہم، علینا ہم پر، انا بے شک ہم، اننا تھا اصل میں، تین نونوں میں سے ایک نون کو حذف کیا جاتا ہے، انشاء اللہ ان کے معنی اگر، شاء چاہا، اللہ اللہ نے، انشاء اللہ کا معنی ہوتا ہے اگر اللہ نے چاہا، لالبتہ مہتدون ہدایت پا جائیں گے، ان بے شک البقرہ گئے، تشابہ وہ مشابہ ہو گئی، علینا ہم پر، وَإِنَّا اور بے شک ہم، انشاء اللہ اگر اللہ نے چاہا، لمہتدون البتہ ہدایت پالیں گے۔ قال موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، انہو بے شک وہ یعنی اللہ، یقول وہ کہتا ہے، انہا بقرۃ پہلے گزر چکا، یقیناً وہ گائے، لا ذلول تثیر الارض نہ ایسی سدی ہوئی ہو جو کام میں لگی ہوئی ہو، یعنی لا ذلول وہ کام میں لگی ہوئی نہ ہو، سدی ہوئی، تثیر الارض جو زمین کو چوتتی تھی، ایسی گائے نہ ہو جو زمین میں ہل چلانے والی، تثیر وہ ہل چلانے والی، جوتنا کہتے ہیں اس کو، الارض زمین، وا کے معنی اور، لا کے معنی نہیں، تسقی پانی دیتی ہو، کھیتی کو، الحرث کھیتی کو، ولا تسقی الحرث اور نہ کھیتی کو سیراب کرنے والی، یعنی نہ ہل چلانے والی نہ کھیتی کو سیراب کرنے والی، مسلمتن سالم ہو، اس کی بڑی تفسیریں ہیں، آئیں گے میں سارا بتاؤں گا انشاءاللہ، مسلمتن صحیح سالم ہو، لا شیۃ فیہا لا شیۃ کا معنی کوئی داغ کوئی دبا نہ ہو، فیہا اس میں، لا شیۃ لا کے معنی نہیں، شیۃ کے معنی داغ دبا، فی کے معنی میں، ہا کے معنی اس، وہ صحیح سالم ہو، مسلمتن اس میں کوئی داغ دبا نہ ہو، لا شیۃ فیہا۔ انہوں نے کہا، قالو ابھی، الآن آپ آئے، جئتا بالحق کے حق کے ساتھ، الآن جئت بالحق آپ ابھی حق کے ساتھ آئے، فذبحوا پس، فا کے معنی پس، ذبحوا انہوں نے ذبح کیا، ہا اس گائے کو، وا کے معنی اور، ماں کے معنی نہیں، کادو وہ تھے، وہ قریب، تو ماں کادو وہ قریب نہ تھے، یفعلون کیسے کرتے، وما کادو یفعلون وہ اس کے کرنے کے قریب نہ تھے۔ اس قصے کا جو
ابتدا ہے وہ ان دو آیتوں میں ہے جو ابھی میں آپ کو ترجمہ کر کے بتا رہا ہوں، اس لیے میں نے پورا ترجمہ کیا آج آپ کے سامنے۔ و کے معنی اور، اذ کے معنی جب، قتل تم نے قتل کیا، نفسن ایک جان کو، و کے معنی اور، اذ کے معنی جب، قتل تم نے قتل کیا، نفسن ایک جان، فا کے معنی پس، ادارتم تم اس میں جگڑنے لگے، ایک دوسرے کے اوپر ڈالنے لگے، فی ہا اس میں، فی کے معنی میں، ہا کے معنی اس، اداراتم تم جگڑنے لگے، فی ہا اس کے بارے میں، واللہ اور اللہ، مخرج نکالنے والے، اخراج کے معنی نکالنا، واللہ مخرج اور اللہ نکالنے والے کس چیز کو، ما جو کنتم ہو تم تکتمون چھپاتے ہو، جو تم چھپاتے ہو اللہ اسے ظاہر کریں گے، اللہ مخرج ما کنتم تکتمون، فا کے معنی پس، قلنا ہم نے کہا، اضربوہ تم مارو، ہو اس مرے ہوئے آدمی کو، مقتول کو، اضربوہ ببعضھا، بی کے معنی ساتھ، بعض کے معنی بعض حصہ، ہا اس گائے کے، تم اس مقتول کو مارو، ببعضھا اس کے کچھ حصے کے ساتھ، اسی طرح، کذالک اسی طرح، یحیی اللہ الموتى اللہ مردوں کو زندہ کریں گے، یحیی وہ زندہ کرتا ہے، اللہ الموتى مردوں کو، وا کے معنی اور، یریکم وہ تمہیں دکھاتا ہے، آیاتی اس کی قدرت کی نشانیاں، لعلکم شاید تم تعقلون سمجھ جاؤ، شاید تم سمجھ جاؤ، لعلکم تعقلون شاید تم سمجھ جاؤ، شاید تمہیں عقل آ جائے۔ اور جو میں نے پڑھانا تھا آج انشاءاللہ اسی جگہ تک پڑھاتا ہوں۔ بنی اسرائیل کی برائیوں میں سے چوتھی برائی یہ تھی کہ جان بوجھ کر حق بات کی مخالفت کرنا، عمل کرنے کے بجائے طرح طرح کے سوالات کرنا، عمل کرنے کے بجائے طرح طرح کے سوالات کرنا جن کی کوئی ضرورت نہیں۔ اسی وجہ سے حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو حکم آ جائے، جیسے آ جائے اسی طرح من معنی عمل کرو، سختی نہ کرو، ورنہ اللہ تعالیٰ تم پر سختی کریں گے جیسے بنی اسرائیل نے اپنے اوپر سختی کی۔ لا تشددوا علی انفسکم فشدد اللہ علیکم، فرمایا حدیث کے اندر آتا ہے کہ اگر بنی اسرائیل کسی بھی گائے کو ذبح کرتے تو ان کا مسئلہ حل ہو جاتا، لیکن سوالات میں پڑھ کر انہوں نے اپنے لیے اس کام کو مشکل بنایا۔ ان آیاتوں کا شان نزول یہ ہے، سبب نزول، پس منظر کہیں، یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا جس کا نام عامیل بتایا جاتا ہے، تو بہت زیادہ مالدار تھا، لیکن اس کا وارثوں میں کوئی نہ تھا۔ اس کے چچا کے، اس کے بھتیجے کو یہ خیال ہوا کہ کیسے جلدی مر جائے، تو مال بہت بری چیز ہے، مال کے ذریعے ہمیشہ برائی آتی ہے، بولا باطل کا مال اپنے اندر باطل لیے ہوئے پھرتا ہے۔ بنی اسرائیل کی ہلاکت کا ذریعہ جو بنا وہ فرعون کے زمانے کے بچے ہوئے سونا ان کی ہلاکت کا ذریعہ بنا۔ اسی وجہ سے فرمایا اس برائی کا ذریعہ بھی مال بنا۔ وہ برائی کیا تھی؟ بتیجے نے اس چکر میں کہ چاچا کا انتقال ہو جائے انتظار کیا، لیکن آخر کار رہا نہ گیا کہ اس کی جان سے جان چھڑاؤں، اس کو قتل کیا۔ قتل کرنے کے بعد اس کو جا کر دوسرے کے محلے میں پھینک کر کے آیا رات کی تاریکی میں، اور صبح جب ہونے کے بعد اس نے جا کر شور مچایا کہ میرے چاچا کو فلاں محلے والوں نے قتل کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، محلے والے صبح نکلے، وہاں لاش پڑی تھی، تو محلے والوں نے کہا ہم نے تو قتل نہیں کیا، جیسے شریعت میں حکم ہے کہ جہاں مردہ پایا جائے تو محلے والے قصوروار کہلاتے ہیں، لیکن شریعت میں اس سے نکلنے کا راستہ بتایا کہ 50 آدمیوں سے قسم لی جاتی ہے۔ چنانچہ ان سے قسم لی گئی، انہوں نے قسم کھا کر کہا کہ ہم نے قتل نہیں کیا اور نہ ہمیں اس کے قاتل کا علم ہے۔ دو باتیں کی، نہ ہم نے قتل کیا اور نہ اس کے قاتل کا ہمیں علم ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے دعا مانگی کہ یا اللہ اس
قصے کے اندر جو قاتل ہے اس کا علم ہو جائے تو اللہ پاک وحی کے ذریعے بتا سکتے تھے، لیکن وحی کے ذریعے نہیں بتایا، کہیں ایسا نہ ہو بنی اسرائیل انکار کر کے کافر نہ بن جائے، اس لیے اللہ پاک نے حکم دیا کہ تم گائے ذبح کرو، اور گائے کو ذبح کرنے کے بعد اس کے کسی حصے سے اس مردے کو مارو، وہ کچھ دیر کے لیے زندہ ہو جائے گا اور بتا دے گا کہ میرا قاتل کون ہے۔ چنانچہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اس کی قوم سے کہا کہ اللہ تمہیں حکم دے رہا ان اللہ یامر، یعنی یہ میری طرف سے نہیں ہے، یہ وحی الہی کے ذریعے حکم خداوندی ہے، ان تذبحوا بقرہ، کہ تم گائے کو ذبح کرو۔ اب گائے کو ذبح کرنا فرمایا، اس میں دو حکمتیں تھی۔ پہلی حکمت یہ تھی کہ یہ انکار، جب گائے کے ذریعے ان کو مارنے کے ذریعے سے وہ آدمی زندہ ہوگا تو انکار کی گنجائش باقی نہیں رہی۔ اور دوسری حکمت یہ تھی کہ چونکہ انہوں نے گائے کو معبود بنایا تھا، یعنی بچڑے کو، اللہ یہ بتانا چاہ رہے کہ وہ معبود بننے کے قابل نہیں، بلکہ وہ تو ذبح ہونے کے قابل ہے۔ ان تذبحوا بقرہ، کہ تم گائے کو ذبح کرو۔ بقر کے معنی ویسے پھاڑنے کے، اور چونکہ زمین کو پاڑتی ہے ہل چلاتے ہوئے پچھلے زمانے میں، تو اس لیے اس کو بقرہ کہنے لگے۔ اب قالو، انہوں نے کہا، دیکھو سمجھنے کی بات ہے، آج کل کے لوگ بھی اس چکر میں پڑے ہو، اس کی لاجک سمجھ میں نہیں آتی۔ انہوں نے سمجھا ہم پوچھ رہے قاتل کے بارے میں اور یہ بتا رہے گائے کے ذبح کرنے کا۔ گائے کے ذبح کرنے میں اور قاتل کی معلومات میں کیا آپس میں تعلق، کیا ربط، کیا مناسبت؟ کوئی مناسبت نہیں۔ دیکھو عقل سے دین کبھی نہ سمجھ آیا ہے نہ آئے گا، عقل سے نہ کبھی دین سمجھ میں آیا ہے نہ آئے گا، اور اللہ جل شانہ کے احکامات کی جو حکمتیں ہیں وہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ اسی وجہ سے قرآن کے شروع میں اقرار کرایا جا رہا ہے کہ قرآن اس آدمی کو سمجھ آئے گا جو یہ کہے گا کہ میرے کو پتہ ہی نہیں، میں جاہل ہوں۔ جو اپنے آپ کو جاہل سمجھے گا وہی قرآن سے علم حاصل کرے گا۔ قرآن کا نور اسی وجہ سے الف لام میم شروع میں سورۃ بقرہ کی الف لام میم کا کیا معنی؟ ایک اللہ کو پتہ، جہالت کا اقرار۔ صاد کا کیا معنی؟ اللہ کو پتہ۔ حامیم کا کیا معنی؟ اللہ کو پتہ۔ یاسین کا کیا معنی؟ اللہ کو پتہ۔ طاسین طٰہٰ کا کیا معنی؟ اللہ کو پتہ۔ یہ جو عقلی دلائل، عقلی وجوہات ڈھونڈتے رہتے ہیں، یہ خود بھی گمراہ ہوتے ہیں، اوروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ اب اللہ پاک نے حکم دیا، پہلے گزر چکا، کہ میں انسان کو خلیفہ بنانے والا ہوں، انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ فرشتوں کو اس کی حکمت سمجھ میں نہیں آئی، قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا، اس کی برائیاں شروع کر دی انسان کی، یہ تو زمین میں فساد کرے گا، خون ریزی کرے گا، ویسفک الدماء، ہم تو عبادت گزار ہیں، ہم تو عبادت کے لیے، ہم آپ کی عبادت کرتے رہیں گے، ہمیں بنا دیجئے، ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک۔ غرض فرشتوں کو اللہ کی بات کی حکمت سمجھ میں نہیں آئی۔ اور اسی طریقے سے شیطان کو حکم ہوا کہ آپ حکم کی تعمیل کرو، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ بولا میں اس کو کیسے سجدہ کروں؟ یہ عقل سے سمجھ میں نہ آنے والی بات ہے۔ آگ مٹی سے بہتر ہے، جبکہ مٹی آگ سے بہتر ہے۔ غلط سمجھ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کا شاگرد بن گئے۔ موسیٰ علیہ السلام پہ خضر علیہ السلام نے سوال نہ کرنے کی پابندی لگا دی کہ جب تک میں نہ بتاؤں آپ نے سوال نہیں کرنا۔ 3 موقع آئے، تینوں موقعوں پر خضر علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام سے سوال کرنے لگ گئے۔ کشتی کو پاڑا اور اخرقتها لتغرق اهلها لقد جئت شيئا نكرا، بولا کشتی کو آپ نے کیوں پاڑا؟ بچہ ملا اس کو مار دیا۔ اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس لقد جئت شيئا نكرا۔ پھر دیوار کو ٹھیک کیا، بولا آپ اجرت لیتے، لو شئت لاتخذت علیہ اجرا۔ 3 موقع، حکمت ان کو بھی سمجھ میں نہ آئی۔ موسیٰ علیہ السلام فرمایا نبی کا عقل کامل ہوتا ہے، فرمایا عقل کے 99 حصے اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے، ایک حصہ سارے دنیا والوں پہ تقسیم کیا۔ اب ان کو بھی یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، بنی اسرائیل کو، کہ گائے ذبح کرنے کا اور اصل میں
مومن کے سامنے اصل چیز جو ہے وہ حکم کی تعمیل ہے. طرح طرح کے اعتراضات، طرح طرح کے آزار پیش کرنا یہ مومن کی شان نہیں، بلکہ مومن کے سامنے جیسے حکم آتا ہے فوراً تعمیل ارشاد کرتا ہے. قالو، انہوں نے کہا، بنی اسرائیل نے کہا، تتخذنا ہزوا، کیا آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہے، یعنی قاتل اور گائک آپس میں کیا تعلق، یہ تو مذاق ہے. دیکھو نبی کی شان کیا ہے، نبی برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے، گالی کا بدلہ گالی سے نہیں دیتے. قرآن نے اجازت دی ہے کہ آپ جتنا کوئی برا بلا کہے آپ اتنا برا بلا کہہ سکتے ہیں. وجزاء سیئۃ سیئۃ بمثلھا، ایک اور جگہ ہے وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا، نبی علیہ السلام کی شان، برائی کا بدلہ اچائی سے دینا بہت اعلیٰ اخلاق چاہتا ہے. برائی کا بدلہ اچائی سے دینا بہت اعلیٰ اخلاق چاہتا ہے. اس لیے موسیٰ علیہ السلام اور تمام انبیاء علیہ السلام نے غلط الفاظ کا بدلہ انہی کے الفاظ میں نہیں دیا، بلکہ اس چیز کی اپنی ذات سے نفی. مثلا قوم نے نبی سے کہا، ہم تو آپ کو بیوقوف سمجھتے ہیں، اِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ، ہم آپ کو جھوٹا سمجھ رہے ہیں، وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ. تو نبی نے یہ نہیں کہا کہ تم بیوقوف، تمہارا باپ دادا بیوقوف، بلکہ یوں فرمایا کہ میری قوم میں بیوقوف نہیں. قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ، میں رب العالمین کا رسول، وَلَٰكِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. یعنی ترکی بترکی جواب ہے. اسی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام نے ان کو جواب دیا کہ اللہ کے احکامات میں مذاق کرنا، اور ویسے بھی تمام انبیاء علیہ السلام میں، انبیاء علیہ السلام کی تعداد 2 لاکھ، ایک روایت کے مطابق 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام جو آئے ہیں، ان میں کوئی مذاق ہی نہیں آیا. ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مذاق کیا، حقیقت میں کیا، یہ جو حق تھا وہ مذاق کیا. جیسے ایک بوڑھیا سے کہا کہ جنت میں کوئی بوڑھیا نہیں جائے گی، اور ایک آدمی نے آپ سے اونٹنی مانگی، آپ نے فرمایا میں اونٹنی کا بچہ آپ کو دے دوں. اس نے کہا اونٹنی کا بچہ، آپ نے فرمایا اس سے میرے کو کیا فائدہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا ہر اونٹنی کا بچہ، ہر اونٹنی کا بچہ ہی ہوتا ہے، یعنی اونٹنی کا ہی ہوتا ہے. تو ایسی بات جو حقیقت تھی تو آپ نے اس کا مذاق فرمایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ چونکہ یہ اللہ کا حکم ہے، ان اللہ یامرکم پہلے گزر چکا، تو میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جہالت یا مذاق اڑاؤں اللہ کے حکم، کیونکہ اللہ کے حکم کا مذاق اڑانا انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے، اور نبی کی سنتوں کا مذاق اڑانے والے کو بھی کافر کہا ہے. قال اعوذ باللہ. تو بنی اسرائیل کی اس بات کا کیا مقصد تھا کہ آپ مذاق کریں، یعنی سیریسلی مذاق جو ہوتا ہے جیسے نبی نے کیا اس طرح کا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں ان اکون، کہ میں ہو جاؤں من الجاہلین، زیادتی کرنے والوں میں سے اللہ کے حکموں میں. جاہلین کے 2 معنی ہوتے ہیں جہالت کے، ایک معنی زیادتی کے اور ایک معنی اس کا ہے بغیر علم والے کے. اسی وجہ سے قرآن میں اللہ نے حکم دیا کہ جب جاہلوں سے تمہارا آمنا سامنا ہو تو انہیں سلام کہا کرو. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، آپ سے کوئی زیادتی کر رہا ہے تو آپ اس کی جواب میں سلامہ کہو، قالوا سلاما. وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ، ایک اور آیت میں اللہ پاک فرماتے ہیں جب یہ کسی بیہودہ بات کو سنتے ہیں تو اس سے اعراض کرتے ہوئے کہتے ہیں اعرضوا عنہ وقالوا، اور وہ کہتے ہیں سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو. ہم جاہلوں کے ساتھ کی تلاش میں نہیں رہتے، لا نبتغی الجاہلین. اب انہوں نے سوالات شروع کیے. سوالات یہ اب سمجھ گئے کہ یہ حکم خداوندی اللہ کا حکم ہے، لہٰذا ان کے خیال میں یہ بات ہے کہ کوئی عجیب و غریب گائے ہوگی، شاید یہ اس گائے کی جنس سے نہ ہو جو ہمارے پاس گائے ہیں، یہ خاص قسم کی گائے ہو، خاص عمر والی ہو، خاص رنگ والی ہو. چنانچہ اس بارے میں وہ بار بار سوالات کرتے گئے، رنگ کیسا ہو، عمر کیسی ہو، کس جنس کی گائے ہو. ان سب کا تذکرہ اگلے 3 آیتوں کے اندر ہے. عمر بھی بتائی اور یہ بھی بتایا کہ عام جنس کی ہو، اور جیسے میں نے حدیث بتایا، اور یہ فرمائی یہ سارے سوالات وہ شرارتی سوال
سوالات. آج کل کے لوگ بھی موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام کیا تھا آپ یہ بتائیں؟ جس کا آخرت میں سوالات سے کوئی تعلق نہیں، ایسے سوالات کے پیچھے پڑ جاتا. ارے ان باتوں میں لگ جاؤ جن کا تعلق عمل سے ہے، عمل سے. تو پہلا سوال ان کا کیا تھا کہ وہ کس جنس کی ہو. قال ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی. تو انہوں نے کہا جنس تو یہی ہے، انا بقرہ، عام گائے. لیکن وہاں تو صرف بقرہ نکیر لا کر بتایا کوئی سا بھی گائے ذبح کرو، خاص قسم کی گائے نہیں. لیکن جب وہ سوالات کرتے گئے تو اللہ پاک بھی تھوڑا تھوڑا پکڑتے گیا. عمر کے لحاظ سے بتایا، نہ بوڑھی ہو نہ جوان ہو، درمیانے عمر کو. پھر حکم دیا ففعلوا ما تؤمرون، انا بقرۃ لا فارض ولا بکر. نہ بوڑھی نہ جوان. بکر کہتے ہیں باکرہ، اس عورت کو کہتے ہیں جو شادی شدہ نہ ہو. اور صبح سویرے کو بھی بکورہ کہتے ہیں. اللہم اجعل برکت امتی فی بکورہا. اب کارا قرآن میں آیا، عربا اترابا، یعنی وہ جنت میں جو بیویاں ملیں گی ہمیشہ باکرہ ہی رہیں گی. اوان بین ذالک، اس کے درمیان والے عمر کی ہو. آگے حکم ہے بنی اسرائیل کو کہ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں اشارے پر، اللہ نے حکم دیا خواب میں اشارہ بیٹے کو ذبح کرو، تو ابراہیم علیہ السلام بغیر چونچ چرا کے بیٹے کے گردن پر چروئی چلانے کے لیے اور بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے. اور تم کو ایک گائے کی ذبح کا حکم ہے، لیکن اس میں تمہیں 1000 حجتیں نکالنے. ففعلوا، پس تم کرو جو تمہیں حکم ہے. آگے ان سے پھر رہا نہ گیا. جیسے آج کل ہمارے لوگ نہیں، آپ مفتی صاحب بتائیں کس طرح کیسے، 5 دفعہ نہیں 10 دفعہ پوچھیں گے. اس کا مقصود کیا ہوتا ہے؟ اپنی مزاج کی بات نکالنا. قالو، انہوں نے کہا ادع لنا ربک، آپ اپنے رب سے دعا کرے، ہمیں اس کا کلر بتاؤ. عمر تو پتہ چل گیا کہ درمیانے عمر کی ہو. یبین لنا ما لونھا، اس کا کلر کیسا ہو. قال انہ یقول انا بقرۃ صفراء، فرمایا وہ زرد رنگ کی گائے ہو، گہرے رنگ، وہ زرد رنگ بھی گہرا ہو، فاقع لونھا، جو دیکھنے والوں کو خوش کرے. قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی. وہ کس طرح کی ہو آگے؟ یہ تو بازار میں ایسی بہت ساری مل رہی ہے، ان البقرۃ تشابہ علینا، ملتی جلتی آپس میں. اب یہاں پر آ کر انہوں نے کہا انشاءاللہ ہمیں وہ مل جائے گی. انشاءاللہ لمہتدون. حدیث میں آتا ہے کہ اگر وہ انشاءاللہ نہ کہتے، لو لم یستثنوا، فرمایا موت تک کبھی انہیں یہ نہ ملتی، لما بینت لہم آخر الابد. اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے منع فرمایا، یہ مت کہا کرو کہ میں کل ایسا کروں گا، انشاءاللہ ساتھ میں کہو. لا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا یشاء اللہ. آگے اللہ پاک نے فرمایا وہ گائے ایسی ہو کہ وہ صحیح سالم ہو، جسم کے اعتبار سے بھی، کلر کے اعتبار سے بھی، اور وہ کوئی عاجز جس سے کام نہ لیا گیا ہو، ایسی گائے. قال انہ یقول، اللہ فرما رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ ایسی گائے ہو، انا بقرۃ، جو نہ سدی ہو یعنی عاجز نہ ہو، لا ذلول، زمین کو چدنے کی وجہ سے، ہل چلانے کی وجہ سے، تثیر الارض، نہ اس نے کھیتی کو سیراب کیا ہو، نہ کھیتی کو پانی دیتی ہو، ولا تسقی الحرث، ہر قسم کے عیب داغ دبے سے پاک ہو. مسلمۃ لا شیۃ فیہا. مسلمۃ کے کیا معنی؟ اس کی کئی تفسیریں کی گئی. نمبر 1 عیوب سے پاک ہو. نمبر 2 کام کاج کرنے سے پاک ہو، عمل سے پاک ہو. نمبر 3 رنگ میں خالص اور سالم ہو. نمبر 4 قید سے پاک ہو یعنی وحشی گائے ہو، جنگل میں چرنے والی گائے. آگے فرمایا قالوا الآن جئت بالحق، آپ اب صحیح بات لے کر کے آؤ. فذبحوها، انہوں نے اسے ذبح کیا. وما كادوا يفعلون، اور قریب نہیں تھا کہ وہ ایسے کر دیتے. کیا مطلب اس بات کا؟ دیکھو پہلے نمبر پر یہ کچھ باتیں ہیں. اللہ پاک قادر مطلق تھے. میں ذرا اس کی تفسیر پوری کر دوں پھر اس کے بعد دوبارہ بتاتا ہوں. فذبحوها،
انہوں نے اس کو ذبح کیا. وما کادوا یفعلون, قریب نہیں تھا کہ وہ اسے کر لیتے. کیوں؟ لمبا عرصہ لگایا, بار بار سوالات کرتے رہ گئے, یا وہ قیمتاً اتنی میں مل رہی تھی کہ جو وہ دے نہ سکے, یا وہ اس بات سے بھی ڈر رہے تھے کہ قاتل کہیں ہمارے درمیان نہ ہو تو رسوائی ہو جائے. جیسے میں نے بتایا آپ کو, بنی اسرائیل کے ایک تفسیر کے مطابق جو میں نے آپ کو سنایا, دوسری تفسیر کے مطابق بنی اسرائیل کے 2 شہر تھے. ایک شہر میں 4 دیواری اور دروازے لگے ہوئے تھے. کتنے دروازے تھے؟ ایک تفسیر کے مطابق 12 دروازے, ہر قوم قبیلے کا الگ دروازہ. اور دوسرا جو شہر تھا اس کا کوئی دروازہ نہیں تھا, کوئی دیوار 4 دیواری نہ تھی. وہ ایک دن مقتول جو ملا ان کے دیوار کے ساتھ ملا. یہ ایک بات ہو گئی. دوسرے تفسیر کے مطابق ایک دروازے پر ملا, اور وہ دروازہ چونکہ 12 قبیلوں کا تھا, ایک ہی شہر تھا لیکن ایک محلے میں ملا. 2 تفسیریں ہو گئی. اب یہاں پر اللہ جل شانہ من والوں نے گائے کے ذبح کرنے کا حکم دیا. 2 وجوہات میں نے بتایا. فوراً زندہ نہ کرنے میں کیا حکمتیں تھی؟ اللہ پاک کر سکتے تھے, قادر مطلق تھے. نمبر 1, چونکہ پہلے اللہ سے لینے کے لیے پہلے کچھ پیش کرنا پڑتا. ایاک نعبد پہلے ہے, اور ایاک نستعین بعد میں. کیا؟ پہلے عبادت کر لو, اللہ کا قرب حاصل کرو, اس کے بعد مانگو. پہلے اللہ کی بڑائی بیان کر, پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھ, پھر دعا مانگ, پھر اللہ دے گا. جیسے دعا مانگنے کا طریقہ ہے کہ پہلے اللہ کی بڑائی, پہلے درود شریف نہیں. بعض لوگ کہتے ہیں درود شریف پڑھو, پہلے اللہ کی بڑائی ہے, پھر اس کے بعد درود شریف ہے, پھر اپنی حاجت مانگنا, اپنے لیے, اپنے والدین کے لیے مانگنا, دعا کی قبولیت کا ذریعہ. آخر میں پھر درود شریف, سبحان ربک رب العزت پڑھنا وغیرہ وغیرہ. تو پہلے فرمایا اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے, قربت حاصل کرنے کے لیے قربانی دینی پڑتی, اور قربانی کا ذریعہ ایک گائے ہے. تو لہذا پہلے عبادت پیش کرو, صدقہ کرو, صدقہ کرنے کے بعد پھر ہم بتائیں گے. نمبر 2, فرمایا ادائے واجب تھی کہ جو ان پر واجب ہے پہلے وہ ادا کر لے. نمبر 3, اللہ پاک کا مقصود جو تھا ایک یتیم کو فائدہ پہنچانا تھا. اس یتیم کے 2 قصے لکھے گئے تفاسیر میں. ایک قصہ یہ لکھا گیا کہ ایک دن اس کے پاس کوئی گاہک سودا لینے کے لیے آیا. اس کا دکان تھا, جتنا سودا کی قیمت طے ہو گئی. جب وہ گھر پہنچا تو دیکھا اس کے دکان کی چابیاں, دکان بند تھا, دکان کی چابیاں اس کے والدہ کے تکیے کے سرہانے پڑے تھے. تو اس بندے نے کہا کہ آپ لے لو چابیاں. اسے کہا نہیں, میں اپنی والدہ کو اٹھا نہیں سکتا, جگا نہیں سکتا, لہذا میں آپ کو ابھی یہ چیز دے نہیں سکتا. اس نے کہا ایسا کرو, ڈبل قیمت لے لو, میں اس کا قیمت آپ کو ڈبل دے دیتا ہوں, آپ چابیاں لے لو اور مجھے چیزیں دے دو. اس نے کہا نہیں ہو سکتا. جب والدہ یا والد صاحب اٹھے تو انہوں نے ایک قصہ سنایا. تو اس پر اللہ پاک نے پھر اس کے گائے کا ایک بچڑا دیا. وہ یہ بچڑا تھا. دوسرے تفسیر کے مطابق ایک لڑکا تھا, یتیم بچہ, جو والدہ کا بڑا فرمانبردار تھا, بہت زیادہ فرمانبردار تھا. جب وہ جوان ہوا تو ایک دن ماں نے اس سے کہا کہ بیٹا تو ایسا کر, فلان جنگل میں جا کر آواز لگا دے کہ میرا باپ فلان نے تیرے پاس اللہ کو واسطہ بنا کر ایک گروی بچڑا رکھوایا تھا, وہ میرے گائے مجھے واپس دے دے. چنانچہ چونکہ اس کے والد نے یہ بیمار ہوا, مرنے کے قریب ہوا, بولا گائے کا کیا کروں؟ فرمایا اللہ کی پناہ میں دے کر جنگل میں چھوڑ کر آؤ. چنانچہ اس کا والد گیا تھا, اللہ کی پناہ میں وہ جنگل میں چھوڑ کر آیا تھا. اس لڑکے کو وہ گائے ملی. گائے ملنے کے بعد یہ گائے لے اپنے گھر. والدہ نے کہا جا کر تو اس سے خرید کر کے بیچ کر کے آنا, لیکن میرے مشورے کے بغیر.
ایک دن وہ بازار میں لے گیا بیچنے کے لیے، دیکھا ایک آدمی آیا، اتنی قیمت لگا دی، لیکن اس نے کہا میں بیچوں گا تو صحیح، لیکن پہلے والدہ سے مشورہ کر۔ مشورہ اتنا بڑا عمل ہے۔ لڑکے نے کہا میں اپنی والدہ سے مشورہ کر کے بیچ سکتا ہوں، ورنہ نہیں۔ چنانچہ اپنے والدہ کے پاس آیا، والدہ سے مشورہ چاہا، والدہ نے کہا کہ آج نہیں، کل پھر لے جانا، اس کو نہیں بیچنا۔ کل پھر لے گیا، قیمت بھی بڑھ گئی، دوسرا آدمی آیا، گاہک آیا، اس سے بھی یہی کہا۔ تیسرے دن پھر یہ کہا، اس نے کہا میں والدہ سے مشورہ کر۔ تو اس نے کہا میں فرشتہ ہوں، آپ کے پاس خریدنے کے لیے تھا۔ یہ جو گاہک آتا ہے بندے کے پاس، مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہمارے استاد صاحب فرماتے تھے کہ یہ فرشتہ پکڑ کر لا کر دکاندار کے سامنے کھڑا کرتا ہے۔ دکاندار بیچارہ سمجھتا ہے کہ میرے اخلاق، میرے ہنر کی وجہ سے یہ گاہک آیا، بولا ہرگز ایسا نہیں۔ جو گاہک آتا ہے وہ اللہ کا غیبی نظام ہے، اس غیبی نظام کی بنیاد پر آتا ہے۔ فرشتے کا نظام وہ پکڑ کر کے لیے آتے ہیں۔ چنانچہ اس نے کہا گاہک نے کہ میں فرشتہ ہوں، کیونکہ آپ ماں باپ کے والدہ کے فرمانبردار ہے، اس گائے کو آپ نے سونے کے وزن کے برابر باؤ سے بیچنا ہے۔ اور ایک تفسیر کے مطابق چنانچہ وہ گائے جو ہے ساری صفات والی تھی، وہ یتیم بچے کے پاس۔ ایک دن گئے 100 دینار میں کہا، اگلے دن گئے 200 میں کہا، یہ بنی اسرائیل اس کے پاس۔ ایک دوسری تفسیر کے مطابق اگلے دن گئے 400 کر دیا ڈبل، اگلے دن گئے 800 کر دیا ڈبل۔ تو آخر میں کہنے لگا کہ میں سنے کے باؤ بیچوں گا۔ چنانچہ ماں کی فرمانبرداری کی وجہ سے اور مشورے پر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ جل شانہ نے اس کی وہ گائے سونے کے وزن کے برابر بکوا دی۔ تو یتیم بچے کو تیسرا فائدہ کیا تھا؟ یتیم بچے کو نفع پہنچانا تھا، اللہ نے اس راستے سے پہنچایا۔ نمبر 4، جب بندہ اللہ پر توکل کرتا ہے تو توکل کی برکات اللہ دکھاتے ہیں۔ توکل کا مطلب بھروسہ کرنا اللہ پر، اللہ کی ذات پر۔ بچے کے باپ نے توکل کیا، اپنے بچڑے کو جنگل میں اللہ کی پناہ میں چھوڑا تھا، اللہ نے اس کا فائدہ بیٹے کو پہنچایا۔ اور نمبر 5 یہ بتانا چاہا کہ جو آدمی اولاد پر شفقت کرتا ہے اس کا صلہ اللہ پاک اسے عطا فرماتے ہیں۔ اسی وجہ سے نمبر 6 فرمایا بندہ اللہ کے راستے میں لگائے تو اپنے محبوب ترین مال کو مالے، کیونکہ قرآن میں لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، قیمتی سے قیمتی چیز، اس لیے فرمایا ایسی چیز جو تم آنکھ بند کر کے لیتے ہو اس کا اللہ کے راستے میں دینے کا ارادہ بھی نہ کرو۔ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، اس کا اللہ بنیاز ہے، عالم ان اللہ غنی، اعلیٰ سے اعلیٰ ترین چیزیں نیکی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں منقول ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ 300 دینار کا ایک جانور خریدا اور اللہ کے نام پر قربان کیا، عمدہ ترین مال۔ اور آگے فرمایا نمبر 7، اس قصے میں یہ بتانا مقصود ہے کہ مؤثر حقیقی اللہ کی ذات ہے، اور جتنے اسباب دنیا کے اندر یہ پردہ ہے، یہ صرف نشانی ہے، شانی کے حد تک ہے، یعنی سبب غیر مؤثر بذات۔ اب عقل سے کیسے سمجھایا جائے؟ جیسے بنی اسرائیل کو یہ سوال ہوا کہ قاتل اور کہ پتہ چلانے کے لیے گائے کے ذبح کرنے کا حکم، اللہ پاک سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ پاک کی قدرت آزاد ہے، وہ کسی سبب کا پابند نہیں، جیسے حکم بس ویسے تم نے کرنا ہے، باقی کرنے والا، دکھانے والا، اثر دکھانے والا اللہ کی ذات ہے۔ اور بعض علماء نے ایک عجیب بات بتائی اس قصے کے اندر کہ جو آدمی اپنے سب سے بڑے دشمن یعنی نفس اور خواہشات، نفسانی خواہشات سے بچنا چاہتے ہیں تو اس سے کیا کرنا ہوگا؟ یہاں تک کہ بچپن میں جو انسان کے اندر حرص ہوتی ہے، بڑھاپے کی کمزوری ہوتی ہے،
اور جوانی کا حسین منظر ہوتا ہے. فرمایا اس سے بچنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ دنیا کی حرص و طلب سے میل کچیل سے اس کو پاک کرنا ہوگا. اگر جیسے یہ گائے ہر قسم کے عیب سے پاک، مسلمۃ اللہ شیط فیہا، اسی طرح اگر وہ حرص سے، لالچ سے، کینہ سے، بغض سے، حسد سے، تکبر سے، سارے برے صفات سے، اپنے نفس کو، اپنے خواہشات کو دنیا کی حرص سے، دنیا کی طلب سے پاک کر کے اور اچھے صفات کے ساتھ مزین کر لے، جیسے وہ گائے کے اچھی صفات، عمر بھی اچھا، رنگ بھی اچھا اور کام کاج سے بھی پاک، تو فرمایا تو ایک پاکیزہ زندگی گزارنے والا بن جائے گا. شرط یہ ہے کہ وہ اپنے نفس کو ان برائیوں سے پاک کرے. اور پھر فرمایا جب یہ اس طرح ہوگا تو سارے حالات اللہ پاک اس پر منکشف فرمائیں گے اور یہ عقل اور وہم کی جھگڑے سے پھر نکل جائے گا. لیکن شرط یہ ہے کہ اپنے نفس کو ان ساری چیزوں سے پاک کر لے. تو آگے فرمایا قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. فرمایا ذبح تو کر لیا لیکن وہ قریب میں تھے کہ ذبح کر لیتے، وہ میں نے وجہ بتا دی. آگے آیت کے اندر فرما رہے ہیں قتلتم نفسا فادارأتم فیہا، جب تم نے ایک جان کو قتل کیا جس میں تم اختلاف کرنے لگے، اللہ پاک جو تم چھپاتے ہو اس کو ظاہر کرنے والے ہیں. فرمایا ہر وہ خیر یا ہر وہ شر، ہر وہ گناہ یا ہر وہ نیکی جو انسان تنہائی میں کرتا ہے، اللہ پاک ضرور بضرور ہمیشہ کرتا ہے، لوگوں پر اس کو ظاہر فرماتا ہے. پھر سمجھ لو آپ بالکل اکیلے کمرے میں آپ نے کوئی برائی کر لی یا کوئی نیکی کا کام کیا اور ہمیشہ آپ اسی طرح کرتے رہے، اللہ پاک سارے لوگوں پر اس کو ضرور بضرور ظاہر بھی کریں گے اور سارے لوگوں کے دلوں میں نفرت بھی ڈال دیں گے. پھر سمجھو ابن جوزی رحمہ اللہ نے اس کو لکھا بھی ہے اپنی کتاب سید الخاطر میں. دوبارہ بتاتا ہوں، یہ بڑی اہم بات ہے. مثلا لوگوں کے سامنے تو دیندار بنا ہوا ہے، تقوی دار بنا ہوا ہے، لیکن دل فجور سے بھرا ہوا ہے. جب تنہائی میں جاتا ہے فیس بک، واٹس ایپ، یوٹیوب پہ وہ دیکھتا ہے جو لوگوں کے سامنے نہیں. تو فرمایا اگر تم ہمیشہ اس طرح کرتے رہو گے تو ایک نہ ایک دن تمہاری یہ برائی سارے لوگوں پر اللہ پاک ظاہر بھی فرما دیں گے، اور نمبر 2 لوگوں کے دلوں میں تمہاری نفرت بھی پیدا فرما دیں گے. کرو اسی طرح فرمایا اگر کوئی انسان، حدیث کے اندر آتا ہے اگر کوئی بندہ لو ان عبدا اگر اللہ کی اطاعت پر آ جائے، لو اطاع اللہ کی اطاعت نیکی کرنے والے بندے 70 پردوں کے پیچھے، من وراء 70 حجابا، اللہ پاک اس کو لوگوں کی زبان پر ضرور ظاہر کریں گے. اظہر اللہ ذلک علی السنۃ الناس، یعنی اگر کوئی نیکی کرے اس طرح چپکے سے کرے کہ کسی انسان کو پتہ نہ چلے، پھر بھی اللہ پاک ظاہر کرے گی. اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اللہ نے وحی بھیجی، اور اللہ عز و جل الی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، بنی اسرائیل سے کہو، قل بنی اسرائیل، وہ چپکے سے میرے لیے اعمال کرتے رہے، خون علی اعمالہم، میں ظاہر کرنا میرے ذمہ ہے، وعلی ان اظہر لہم. اس لیے فرمایا مخلص انسان کون ہے؟ جو اپنے نیکیوں کو اس طرح چھپاتا ہے جس طرح لوگ اپنے گناہوں کو چھپاتے ہیں. واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، جو تم دل میں چھپاتے ہو. فرشتوں سے بھی کہا اللہ نے، پہلے گزر چکا، وَعَلَمْ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ، جو تم چھپاتے ہو تم ظاہر کرتے ہو میرے کو علم، اللہ کا علم تو محیط ہے. فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، ہم نے ایسے کہا کہ اس کو مارو، اس مردے کو. چنانچہ اس کو مارا، وہ اٹھا، زندہ ہوا، اور زندہ ہونے کے بعد اس نے کہا میرا چچا، میرا بھتیجا فلاں میرا قاتل ہے. فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، اب بعض سے مراد کیا ہے؟ بولا کسی بھی حصے سے مارو. بعض نے کہا نہیں اس سے مراد زبان ہے، بعض نے کہا نہیں اس سے مراد کان ہے، بعض نے کہا اس سے مراد دائت سیڈ والی ران ہے، بعض نے کہا اس سے مراد دم ہے، بعض نے کہا کسی چھوٹے حصے سے مارو. کذالک، فرمایا جس طرح اس مردے کو میں نے زندہ کیا، اسی طرح ہر مردے کو میں زندہ کروں. آخرت کا تذکرہ. کذالک یحیی اللہ الموتى وَيُرِيكُمْ، اور اللہ پاک تمہیں بتاتا ہے، تمہیں دکھاتا ہے آیات ہی، قدرت کی نشانی احکامات، تاکہ تم عقل والے بن جاؤ. لعلکم تعقلون.
ایک طرف تو احکامات الہی پر فوراً عمل کرنے کا سبق، اس پورے سبق کا خلاصہ زیادہ سوالات نہ کرنا، اور والدین کی فرمان برداری کا اجر دنیا میں ملتا ہے، ہر نیکی کا اجر، جیسے میں نے بتایا ہر برائی کا بدلہ۔ نمبر 3 جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں تنہائی میں گناہ کر رہا ہوں، لوگوں کو اس کا علم نہیں ہوگا، تو اس کی بھول ہے۔ اللہ ضرور دکھائیں گے لوگوں کو، اور اللہ پاک نیکی کا اثر بھی لوگوں کے دلوں پہ ڈالیں گے، برائی کا اثر بھی لوگوں کے دلوں پر ڈالیں گے۔ اس لیے فرمایا تقویٰ کیا ہے کہ آدمی کی تنہائی اور آدمی کا لوگوں کے سامنے ہونا برابر ہو جائے۔ خلوت اور جلوت، خلوت کا مطلب تنہائی میں ہونا، جلوت لوگوں کے سامنے۔ ایک حدیث میں آتا ہے اچھا تو لوگوں کے سامنے تو عمل نہیں کرتا برائی، اللہ کہہ رہے ہیں میرے سامنے کرتا ہے، مجھے اسے کم ترین نظر دیکھنے والا سمجھا ہے آپ نے۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے اللہ خاص طور پر مجھے بھی اپنی رضا کی خاطر، آپ کو بھی، پوری امت کو، پوری انسانیت کو تنہائی کے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ جل شانہ ہمیں صحیح معنوں میں جیسے وہ چاہتا ہے ویسے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ نیکی سے بچنا، نیکی کرنا اور گناہ سے بچنا اللہ کی توفیق کے بغیر ہو نہیں سکتا۔ وما توفیق الا باللہ علیہ توکلت لا حول ولا قوت الا باللہ، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ قرآن میں جگہ جگہ، اس لیے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ کی کثرت کرو، اور لا حول ولا قوت الا باللہ، اور ایک ہے ولا من جاء من اللہ الیہ، فرمایا 70 نقصان کے دروازوں کو بند کرتے ہیں، اور لا حول ولا قوت الا باللہ جو آدمی 100 دفعہ پڑھتا ہے 100 غموں کو دور کرتا ہے، کا ادنا درجہ فقر ہے۔ اللہ پاک 100 بیماریوں کو دور کرنے کا ذریعہ، اللہ پاک مجھے اور آپ کو کثرت کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔